إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 23 جولائی 2023 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 51 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. آج پارہ نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ جو آیت نمبر 92 ہے سورہ آل عمران کی، یہ بھی قرآن حکیم کی چند اہم ترین آیت میں سے ہے جو رحومن گفتگو کے اندر کوٹ کی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے لیے قربان نہ کر دو. اب کہنے کو تو یہ جملہ ہے پر قیامت چھپی ہوئی ہے اس جملے میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آخری درجے کی قربانی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سب سے جو پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کو دو. اب جو بھی چیز پسندیدہ کیٹیگری میں فال کرے گی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. انسان کو سب سے پسندیدہ اپنی جان ہے، وہ اللہ کے لیے دے. یہ نہیں ہے کہ جا کے گردن کٹوا دے. یعنی جان اپنی زندگی، اپنی مصروفیت اپنے رب کے لیے کرے، اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی اپنے جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر لحاظ سے اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کرنی ہے. اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین پورشن اس کی جوانی کا پورشن ہے. ینگ ایج میں انسان کو کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ کاموں کو پرفارم بھی کر سکتا ہے. تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی جوانی کی عمر کی کا بہترین پورشن جو ہے وہ اللہ کے لیے قربان نہ کر دو. در جوانی توبہ کردن شوائے پیغمبری
جسے کہا جاتا ہے نا کہ جوانی میں نیکی کی زندگی گزارنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب گمراہ کرنے کی طاقت نہ رہے، بغاوت کی طاقت نہ رہے، اس وقت بغاوت سے بچنا یہ کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ جب سب کچھ اویلیبل تھا، اس کے باوجود آپ اللہ کے خوف سے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کرتے ہوئے شیطان کے بجائے پیغمبروں کی پیروی اختیار کریں۔ یہ اصل چیز ہے۔ باقی یہ آیت ہمارے سامنے سے جب گزرتی ہے تو ہم ان کو لیتے ہیں بڑی نارمل آیت، جبکہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی تھی نا تو وہ ان کی ایگزیکیوشن بھی کرتے تھے، آ کے پوچھتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے بتائیے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری جو انس ابن مالک کے باپ بھی تھے، کیونکہ انس ابن مالک کی والدہ تھی ام سلیم، ان کے ساتھ بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں اپنی رب کو نہ دے دو، قربان کر دو۔ تو میرے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرا ایک باغ ہے۔ سر آج کل کے باغوں سے کمپیئر مت کرنا کہ بنگلوں کے اندر چھوٹا سا ایک گارڈن بنایا ہوا ہے، نہیں، وہاں باغ کا مطلب ذریعہ معاش ہوتا تھا، کیونکہ باغ کے اندر کھجوروں کے درخت ہوتے تھے جس سے وہ انکم حاصل کرتے تھے۔ آپ سمجھ لیں کسی کی چلتی دکان ہے جس پہ خرچہ تو بہت تھوڑا ہونا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ ہی آؤٹ پٹ، تو سب سے مہنگی ترین چیز میرا یہ ایک باغ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں۔ تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بالکل کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے ان میں تقسیم کر دیا۔ سب سے مشکل رشتہ داروں پہ مال لگانا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارا مدرسے میں دے دو یا یہ میرے لیے وقف کر دو۔ آج آپ کسی مولوی کے یا مدرسے میں چلے جائے کہ مجھے یہی صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے غریب رشتہ داروں میں دے دو، وہ کہیں گے ریسیپٹ کٹوا دو۔ یہ فرق ہے۔ تو نبی علیہ السلام چونکہ دنیاوی کی کوئی لالچ نہیں تھی، نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی قرآن پہ عمل کرتے بتایا۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ مال کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہے۔ لوگ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رشتہ داری جو آپ کی ہے نا، جس پہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات لگے گی، وہ آپ کے بھائی بہن ہیں یا ان کی اولاد ہیں۔ ان کو تکلیف میں چھوڑ کر باقی دنیا میں وہ دسترخوان چلا رہے ہوتے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے، کیونکہ وہاں جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی غیر رشتہ دار نے کسی پہ تعویذ کروائے ہو۔ یہ تو سب فراڈ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہو بھی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہو جو ہے وہ جائے پتہ لگوانے کے لیے اور آگے سے ناجومی صاحب یہ نہ بتائے کہ تیری ساس نے کروایا ہے، اور ساس جائے اور اس کو یہ نہ بتائے جائے کہ تیری بہو نے کیا کروایا ہے۔ جس کے ساتھ لینا دینا ہے
وہی جیلیسی فیکٹر ہے اور وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اسی چیز کو ایمفیسائز کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو میں مال خرچ کرو. سب سے زیادہ حقدار وہ ہے اور سب سے زیادہ مشکل انہی کے اوپر خرچ کرنا ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور یہی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جو خیبر کی پاس جو زمین ہے میری، وہ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو اللہ کے لیے وقف کر دو، باقی اس کے اوپر جو پھل فروٹ لگتے ہیں وہ آمدنی ہو رہی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یعنی اصل ایسٹ اپنی جگہ پر رہے اور اس سے جو انکم ہو رہی ہے اس کو خرچ کرو. یہ بھی ایک فارم ہے. تو آخرت کے لیے ذاکرہ کرنا ہے. جو ابو طلحہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ انسان رٹ لگاتا ہے رہتا ہے پوری زندگی، میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کے بوشیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا. باقی تو تیرے عروسہ کا مال ہے، پچھے تقسیم کریں گے. اچھا، جو آپ اللہ کی راہ میں ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں اور آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں وہ آپ کا مال ہے، کیونکہ قیامت کے دن کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاتے جاتے پورا مال یا جائیداد مدرسے کو یا کسی این جی او کو دے جائے. نہیں، اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا. وہ جو اوائل اسلام میں چند ایک قربانی کے واقعات ہے آپ کو ملتے ہیں، وہ اس وقت سچویشن ایسی تھی. جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی پھر تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. حضرت سعد ابن وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا اب میں جانبر نہیں ہو سکوں گا. نبی علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے. حالانکہ اس کے بعد بہت عرصہ زندہ رہے ہیں. فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں اور حضرت سعد ابن ابی وقاص 56 ہجری میں فوت ہوئے. سب سے آخری بدری صحابی فوت ہونے والے یہی تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، سارے کا سارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے مال کا 2/3 حصہ یعنی 2/3 اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. آپ نے اجازت نہیں دی. پھر پوچھا آدھا مال، آپ نے اجازت نہیں دی. پھر کہا 1/3 مال، تو آپ نے بڑی مشکل سے اجازت دی اور ساتھ فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد اور قریبی رشتہ دار جو ہے وہ یہ لوگوں کو مانگتے پھرے، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے مرو. یہاں پہ ذرا سا باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اولاد کو آگ کرتے ہیں اور جاتے جاتے مدرسوں کے نام کر جاتے ہیں. یہ نیکی نہیں ہے.
بلکہ وہ گناہ ہے کمائے کے گئے۔ 1/3 سے زیادہ مال آپ اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر سکتے۔ اپنی زندگی میں پچھلوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے اس مال کا، اور آگ تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آگ کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آگ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مالک اللہ ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ کون ختم کر سکتا ہے؟ بیٹی باپ کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، یہ کون ختم کر سکتا ہے؟ صلبی رشتے تو ختم نہیں ہوتے۔ آگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سارا کا سارا خیرات کر جانا ہے، پچھلوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت صرف ہوگی ادر دین وارث کے لیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وارث کا حق ہے وہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ سورہ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر پوری ڈیٹیل آئی ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن یہ ایک دکان ہے، یہ میں اپنے فلانا بیٹے کو دے کر جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور زندگی میں اگر کسی کو گفٹ بھی دینا ہے تو پھر سب کو برابر دینا ہوگا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام ہبہ کیا۔ آپ نے فرمایا باقی اولادوں کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے تم نے؟ تو کہا نہیں۔ تو فرمایا گناہ کے کام پر تم مجھے گواہ کر رہے ہو، یا ان کو بھی ایک ایک دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ جناب یہ اسلام ہے، یہ کتابوں کا دین ہے، باقی اجر تو اپنے اللہ سے لینا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری اولاد نافرمان نکلی ہے تو میں اب اسے آگ کر دوں گا، تو آپ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر شریعت کو توڑیں گے۔ جن لوگوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی، اور قرآن حکیم میں سورۃ النور آپ کے بارات میں نازل ہوئی، ان میں بدری صحابی حضرت مصطح بھی شامل تھے، جو حضرت ابوبکر صدیقی کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ان کا سارا خرچہ حضرت ابوبکر نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو جب وہ تہمت میں شامل ہوا تو حضرت ابوبکر نے کہا اس کا تو میں خرچہ پانی بند کر دوں گا۔ بالکل نیچرل چیز ہے، بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہو جس نے، تو انسان اس کو کھلاتا پلاتا ہے کیا؟ لیکن سر کتابوں کا خدا پھر قرآن میں آیت نازل کرتا ہے، تم تو اللہ کے لیے دے رہے ہو، تم کو اللہ سے اجر لینا تھا، اس کا خرچہ پانی کیوں بند کر دیا؟ ایک غلطی سے اسے 0 سے ملٹی پلائی کر دیا تم نے، حالانکہ اس سے بڑی غلطی کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا کسی شخص کے حق میں، اور بیٹی بھی عام نہیں ہے، امت المومنین میں سے ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا اللہ یہ میں نے تیرے لیے کرتا تھا، میں اس کو چلاتا رہوں گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو یہ ہے کتابوں کا خدا۔ ہم جو نظریات لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اس نے صحیح نہیں کیا، اس کی ایسی کی تیسی، اس کی جبکہ اسلام میں معافی کی روش ہے، تو جائیداد اتنی چھوڑ کر مرے کہ پچھلوں میں تقسیم ہو سکے۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں دیکھ کر چلے جائے۔ اللہ کی راہ میں کہا جا رہا ہوتا ہے، یہ جو آپ مدرسوں کے نام لکھتے ہیں نا کہ فلانا مدرسے کو نام کرتا ہوں، یہ اللہ کے راہ میں نہیں جاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے؟ میرے بھائی وہ ایمان، مسجد اور
खतीब जिनकी 15,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह है, उन्होंने गाड़ियां रखी हुई है, उनका रहन सहन देखे, वो सारा उनके पर लग जाता है। तो लोगों की औलाद के ऊपर आपका को लगाना है मरने के बाद, और अपनी औलाद और रिश्तेदारों पर नहीं। मदरसों के बारे में तो फिक्रमंद ना हो, ये आपकी चमड़ी भी उतार के अपना हक आपसे ले लेंगे। ये भूखे नहीं मरते, उन पे अगर वक्त आया तो वो छीन लेंगे आपसे। लेकिन जो गरीब रिश्तेदार है, आपके करीबी है, आप उनके साथ सरफे नजर किए हुए हैं, तो ये आखिरत के लिए आपने स्टोर करना है। बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने आदम के पास अगर सोने की 2 वादियां हो ना, तो वो ये ख्वाहिश करेगा कि तीसरी भी मेरे पास आ जाए। इसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के 3 दोस्त हैं, 2 दोस्त बाहर ही रह जाते हैं, एक दोस्त ही कब्र में जाता है। उसके रिश्तेदार और माल बाहर ही रह जाते हैं, और उसके अमाल साथ कब्र में जाते हैं। अमाल जो उसने खुद किए है और या अल्लाह की राह में खर्च किया है, वो उसके साथ जाएगा। और अगर कोई अपने साथ कब्र में ले भी जाए माल, जैसे कि पुराने जमाने में फिरौन था जिसके बड़े बड़े मकबरे बने हुए हैं गिजा के अंदर मिस्र में, तो उनको उनकी पूरी पूरी दौलत के साथ दफनाया जाता था। तो उससे क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं उठा सकते। आखिरत की करेंसी मेरे भाई सोना चांदी तो नहीं है। कुरान में जगह जगह आया है, अगर जमीन के बराबर भी सोना हो और अल्लाह ताला किसी को ऑफर करे कि ये सोने का तू मालिक है, तो वो फिदिया देने के लिए तैयार हो जाए अपनी जान छुड़ाने के लिए। ये पॉसिबल नहीं है, बस समझाने के लिए। हाँ, ये दौलत भी आखिरत की करेंसी में बदल सकते हो। जैसे हम पैसे देकर डॉलर लेते हैं, यहाँ पे भी आप बैठे बैठे आखिरत की करेंसी ले सकते हैं, अगर आप अल्लाह की बैंक में इसे जमा करवाते। और उसका सोर्स आपके सबसे करीबी रिश्तेदार, उनके बारे में यहाँ तक कि आया है बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र दराज कर दी जाए और उसके रिज़्क में बरकत हो, तो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक शुरू कर दे। हुस्न सलूक ये नहीं है कि खाली चलते फिरते सलाम करे, माल लाओ माल। हुस्न सलूक तो इस तरफ तवज्जो दीजिए। मुझे गांधी साहब वाली बात याद आ गई है कि लोग अपने करीबी रिश्तेदारों का माल हथिया लेते हैं और फिर दिल में ये सोचते हैं कि मैं ताजुद में पहले 8 पढ़ता था, अब 2 और बढ़ा दूंगा। नहीं, जिसने किसी का ना हक माल किसी का दबाया ना, उसकी तो चमड़ी उतर जानी है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने 1 बालिश जमीन किसी की हथिया ली, तो 7 जमीन का तोक उसके गले में कयामत वाले दिन डाला जाएगा। 1 बालिश, यहां लोग तो पूरी की पूरी जमीन जायदादें हड़प कर जाते हैं। बड़ा भाई मर गया, छोटा भाई कब्जा करके उसकी औलादों को भी मरहूम कर देता है। बहनों की जायदादें दबा लेते हैं। दाढ़ियां रखी हुई है, माशाल्लाह हाजी नमाजी मशहूर है, और करतूत ये है। कुरान में सूरतुल निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग यतीमों का माल खा रहे हैं ना हक, अपने पेटों में दोजक की आग भर रहे हैं। अल्लाह ने ये नहीं देखना कि इसकी दाढ़ी इतनी लंबी है, ये बहुत खूबसूरत है, प्यारी पगड़ी बांधता है,
تو میں اسے چھوڑ دوں گا. اللہ کا تو کرائٹیریا کچھ اور ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. اس نے تو یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے، اس سے صرف آپ پبلک کو دھوکہ دے سکتے. اللہ نے تو دل اور اعمال دیکھنا ہے کہ اس کے کرتوت کیسے ہے. اسی لیے یہ آیت کو سیریسلی لے جائے اور اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے لیے قربان نہیں کر دو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ کے علم میں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ تم ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو جسے تم نے دیکھا نہیں ہے. اندیکھے مالک کے لیے خرچ کر رہے ہو تو یہ ٹینشن نہیں لینا. اسے سب پتا ہے جس نے جس نیت سے دیا ہے. انہ علیم بذات الصدور. تو یہ تسلی رکھنی ہے کہ ایک ایک چیز کا بدلہ وہ تمہیں دے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرک ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے نا، اس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے. اور ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے نا تو وہ بھی تم پالو گے. دنیا میں بھی ایک چیز آئی ہے، انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پتا چلے کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا ہے. انسان کسی دوست کے لیے قربانی کرتا ہے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرے دوست کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کے لیے یہ تکلیف اٹھائی ہے، تو مجھے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے. یہ انسان کا نیچر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کچھ تم میرے لیے کر رہے ہو نا تو ٹینشن نہیں لینا، میرے علم میں ہے. میں نے ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا ہے. سب کچھ برابر کروں گا اور ایسا کروں گا کہ سورۃ انعام کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو ایک نیکی لے کے آیا نا 10 گنا دوں گا، اور گناہ ایک ہوا تو ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا. اور سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ 70 سے لے کے 700 گنا تک بھی بڑھا دوں گا. اور پھر فرمایا جس کو لیے چاہوں اس سے بھی زیادہ کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واصیلا. اب ایک اور تاریخی ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور وہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 کے اندر چونکہ نبی علیہ السلام نے دعوت لانچ کی تھی تو آئے دن جو یہودی ہے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے عجیب اور غریب قسم کے سوالات اٹھاتے رہتے تھے. جیسے یہاں پہ بھی لوگ فقی مسئلے اٹھاتے رہتے ہیں. تو یہودی نے ایک ایشو اٹھایا. مسند احمد میں ایک ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے اسی کانٹیکس کے اندر. یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے آیت نمبر 93 سورہ آل عمران کی، کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو تھے یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اسرائیل ان کا لقب تھا. اسرائیل ہبرو لینگویج میں عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کا بندہ. اسرائیل ویسے ایک ملک کا بھی نام ہے، اسی کی نسبت سے بنا ہوا ہے. قرآن میں سورت بھی ہے سورہ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. تو حضرت یعقوب
کے 12 بیٹے تھے، وہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت اسرائیل حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اجمعین، ان کو کوئی عارضہ لاحق ہوا تھا، تو انہوں نے ایک منت مانگ لی کہ جب میں ٹھیک ہوں گا تو میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز اپنے اوپر حرام کر دوں گا، اور 2 چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی، اونٹ کا گوشت اور ایک دودھ۔ ویسے ہماری شریعت میں تو اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا ہے۔ اب فائنل تو حکم یہی ہے، سورہ تحریم نہیں نازل ہوئی ہے، قرآن حکیم میں پورا ڈیٹیل بخاری مسلم میں ہے، اور سورہ تحریم کا تو آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے، اس کا نام ہی تحریم ہے۔ اے نبی، آپ نے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کر لی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی، یعنی شہد۔ بیویوں کے بھی گروپ بنے ہوئے تھے، اور وہ حضور سے محبت کے وجہ سے ان میں آپس میں سوتنوں والا سلوک تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک بیوی کے یہاں سے شہد کا شربت پی لیا، تو دوسری جو بیویاں کا گروپ تھا انہوں نے پہلے ہی پلاننگ کی، ہم حضور سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے شہد کی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا ہی لگ رہا ہے تو میں آئندہ سے نہیں پیوں گا، اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ روزانہ شہد پی کر آپ زیادہ دیر نہ بیٹھیں، آپ ہمارے پاس آئیں۔ لیکن سر، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا، اللہ کا تو نبی بھی رشتہ دار نہیں ہے، نبی بھی اس کا بندہ ہے۔ یہاں تو لوگوں نے اولیاء اللہ کو اللہ کا رشتہ دار بنا کر رکھا ہے، غلط ہے۔ قرآن میں سورہ تحریم میں کا نام ہی سورہ تحریم اور سٹارٹ ہی اس سے ہوا ہے۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اس چیز کو حرام کر رہے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنی قسم توڑی، قسم کا کفارہ ادا کیا۔ تو ہماری شریعت میں تو یہ مسئلہ بہت سخت ہے۔ اس زمانے میں جواز کی حد تک تھا، اور بھی کئی ایک کام تھے، 2 بہنوں سے نکاح ہو سکتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو 2 بیویاں تھیں، جن میں سے ایک میں بن یامین اور یوسف تھے، اور باقی 10 بیٹے دوسری بیوی سے تھے، وہ آپس میں بہنیں تھیں۔ لیکن اب آپ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، وہ قرآن میں سورہ النساء کے اندر آیت نازل ہو چکی ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب نے جب یہ منت مانگ لی، اب وہ منت پوری کرنے لگے۔ اب انہوں نے تو منت پوری کی، حضرت یعقوب کے جو چاہنے والے تھے، وہ وقت گزرتا گیا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اونٹ ہے ہی حرام، اونٹ کو حرام ڈکلیئر کر دیا۔ آج بھی جو اسٹیبلش تورات ہے نا، ٹیمپرڈ فارم کے اندر، اس میں یہ چیز موجود ہے، یہ چیز انہوں نے اسٹیبلش کر دی۔ حالانکہ جو اوریجنل تورات تھی اس میں یہ چیزیں موجود تھی، ایون نبی علیہ السلام کے زمانے تک بھی جو تورات تھی اس میں یہ چیز موجود تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذاتی پسند ناپسند کا معاملہ تھا، یہ حرام نہیں تھا۔ اب یہودی کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو کہتے تھے تم تو اونٹ کو جائز سمجھتے ہو، ظاہر ہے وہ تو بہیمات الانعام ہے، اور وہ مویشی ہے گھر میں پالے جانے والا۔ تو اگر تم کہتے ہے کہ تم ابراہیمی دین پر ہو،
تو ابراہیمی دین کے اندر تو اونٹ حرام ہے، کیونکہ تم خود مانتے ہو ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل، تو ہم بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے ہے، ہم شریعت ابراہیم کے اوپر ہے، تو اگر یہ نبی ابراہیمی ہوتا تو اونٹ کو بھی حرام کرتا۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قرآن میں، کلو تا میکانا ہللی بنی اسرائیل، ہر طرح کی جو حلال چیزیں کھانے کی ہے وہ حلال ہی تھی بنی اسرائیل پر، الا ما حرام اسرائیل اعلی نفسی، سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر دی تھی، من قبل ان تنزل تورات کے نازل ہونے سے پہلے، جب تورات نازل ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے تھا، اونٹ حلال ہے، کسی نبی کی پسند ناپسند یا اس کے منت ماننے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ سر، نبی کی مرضی سے کوئی حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو بابے فیصلہ کیسے کریں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، اس زمین کی چیز نہیں ہے، دین کتابوں میں ہے، یعنی کہ میں کہتا ہوں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو پھر جواب دیا گیا یہ تو انہوں نے خود حرام کیا تھا جب تورات نازل ہوئی، تو کتابیں کیوں آتی تھی، پیغمبر کیوں آتے تھے؟ کہ پیغمبر کے ماننے والے نے جو دین میں خرابیاں داخل کی ہے، وہ نیا پیغمبر آ کے وہ خرابیاں دور کرتا تھا اور پھر دین صاف ستھرا ہو جاتا تھا۔ اس لیے کتابیں بھی تبدیل ہوتی تھی، انبیاء کی تعلیمات بھی ٹیمپرڈ ہو جاتی تھی، لیکن ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کتاب تبدیل نہ ہو۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، باقی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، اور قرآن اگر محفوظ نہیں رہتا نا تو اب پیغمبر تو کوئی آئے گا ہی نہیں۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ الحافظون، سورۃ الحج آیت نمبر 9۔ بے شک اس کا ذکر قرآن یا دہانی اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ قیامت تک کے یہ کتاب اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم یہودی ہو نا، تورات کے ماننے والے ہو، موسیٰ علیہ السلام بھی تو تورات کے ماننے والے تھے، ان پر تورات نازل ہوئی تھی، وہ بھی حضرت یعقوب کے اولاد میں سے تھے، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودی نسل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کل فاتو بالتوراتی فتلوہا ان کنتم صادقین، اے نبی تم ان سے فرماؤ لے کر آؤ تورات اگر تم سچے ہو تو۔ تورات پڑھو ذرا، اس میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے؟ ویسے آج کل کی تورات میں لکھا ہے ہوا ہے، کیونکہ وہ جو ہے ٹیمپرڈ فارم میں، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تک کہ یہ چیزیں انجیکٹ نہیں ہوئی تھی۔ اور جہاں تک کہ توحید کا معاملہ ہے نا، اللہ کے فضل سے آج بھی تورات انجیل میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو توحید کے منافی ہو۔ پریکٹیکلی وہ سب لوگ توحید کے خلاف چل رہے، لیکن کتابیں ان کے ساتھ ہیں۔ جس طرح پریکٹیکلی قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی بابوں کو پکارا جا رہا ہے۔ کتابیں اس کو نہیں مانتی کہ آپ نے بابوں کو پکارنا ہے، کتابیں یہی کہتی ہے اللہ کو پکارنا ہے، بلکہ بابوں کو پکارنے والے بھی
نماز میں اللہ کو ہی پکارتے ہیں. بھائی جو نماز کے اندر عقیدہ ہے وہی باہر نکال کے بھی رکھو. تو اگر تم سچے ہو تو لاؤ تورات، اس میں پڑھو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ گاڑا فتویٰ لگایا. فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب جو کوئی اس کے باوجود اللہ پر بہتان لگاتا ہے تو ایسے لوگ ہیں ظالم. قل صدق اللہ، اے نبی تم فرماؤ اللہ سچ فرماتا ہے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، تو پیروی کرو ابراہیم کی جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے. یہ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم تو مشرک نہیں تھے. تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہے، شرک کر رہے ہو تم یہود اور نصارہ. ابراہیم کی تو بنیاد ہی توحید تھی. تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی. عیسائیوں نے یہودی میں ڈیوینٹی کلیم کر دی عزیر علیہ السلام کے بارے میں. ایسا نہیں ہوتا. اچھا، یہاں پہ میں ایک کریٹیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں. قرآن کی آیت واضح ثبوت ہے کہ آپ پرانی الہامی کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. بات شرط ہے کہ آپ کو یہود اور نصارہ کو سمجھانے کی ضرورت پڑے. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ تورات اور انجیل کھول کر پڑھنا شروع کر دے. وہ بندہ جس نے قرآن تو کھول کے پڑھا ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور وہ تورات انجیل کھول کر بیٹھا ہے، ایسے بندے کو تو الٹا لٹکا دینا چاہیے. البتہ جو لوگ دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جن کی ڈیبیٹس ہو جاتی ہے، اور کافی لوگ پسند بھی کرتے جو ڈیبیٹس کرنا، خاص کر کے جو لوگ اپروڈ میں رہتے ہیں. بعض لوگ ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو سنن دارمی میں ہے کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ تورات کے چند صفحے دیکھے تھے. تو آپ اتنے غصے میں آ گئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا قرآن کے بعد بھی اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے. یہ حدیث اس سورہ مدثر پہ ضعیف ہے. یہ مشکات مصابیح میں پہلی جلد میں موجود ہے، اور یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن تو ایسی بات نہیں کر رہا. تورات سے حوالہ دینا گناہ ہے. تو نبی علیہ السلام کیسے غصہ ہو سکتے تھے؟ نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، قل فاتوا بالتوراۃ فتلو. اے نبی ان سے کہو تورات لے کے آؤ، پڑھو کہاں لکھا ہے. اور اس کے پڑھ کے سورۃ الاحقاف کے سٹارٹ میں آتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او بصارات من علم من کنتم صادقین. اے نبی اگر یہ اس قرآن کو نہیں مان رہے، ان سے کہو اس قرآن سے پہلے تمہارے پاس اپنی کتابیں ہے نا، وہ لے کر آؤ، اور جو انبیاء کا علم تمہارے پاس چلتا آ رہا ہے اسے بتاؤ کہ شرک کہاں ہے ان کتابوں میں. شرک کے حوالے سے اللہ کا فضل سے تمام الہامی کتابیں ایک خدا کے ماننے کے طرف ترغیب دلاتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی انگلش اور اردو میں، کانسیپٹ آف گاڈ ان آل دا ریلیجیس اسکرپچرس آف دا ورلڈ. دنیا میں جتنے بھی مذہب ہے ان کی کتابوں کے اندر کانسیپٹ ایک ہی گاڈ کا ہے. ایون ہندوازم کی کتابوں میں بھی ایک خدا. فارسی، سکھ، ان سب کے. آج کے جیوز بھی سب کے سب ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں، پہلے والوں جیسے نہیں. آج کے جیوز جو ہے وہ پکے مواعید ہے اس کانسیپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے.
کرسچنس کی کتابوں میں بھی کتنے کرسچنس مسلمان ہوئے اپنی انجیل پڑھ کے کہ اس میں جو خدا کا کانسیپٹ لکھا ہوا ہے یہ پریکٹیکلی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، صرف مسلمان اسے لے کر چل رہے ہوتے. یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ ایس فار ایس توحید فی الذات از کنسرن. تاحال امت مسلم شرک سے محفوظ ہے. صفات میں ضرور شرک کی عقائدہ ہے، لیکن خدا کی ذات کے حوالے سے کسی نے شرک نہیں کیا. نبی علیہ السلام کو کبھی کسی نے اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا. ہر کوئی نماز میں پڑھتا ہے محمدن عبدہ و رسولہ. جو مسلمان قبر کے آگے بھی جا کے جھک رہا ہوتا ہے نا، اس سے بھی آپ یہ ڈسکشن کریں کہ یہ خدا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، وہ کہے گا جی توبہ اللہ کا بندہ ہے. اس لیول پر مسلمان کبھی نہیں اترے. اللہ تعالیٰ کا خاص اس امت پر کرم ہے اور اس امت کا خمیر توحید سے اٹھائے. تو یہ میں نے اس لیے ڈسکس کیا، بعض لوگ تورات انجیل پڑھنے کو اس کے حوالوں کو برا سمجھتے ہیں اور اسکالرس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں کہ تورات سے حوالے دے رہا ہے یہودیوں کو. سر یہودیوں کو تورات سے نہیں حوالہ دیں گے تو کس سے دیں گے؟ اس سے دیں گے تو ہی مانیں گے نا. قرآن کو تو مانتے ہی نہیں ہیں وہ. اور پھر مسلمان کہتے ہیں دیکھو ہر چیز تورات میں لکھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی پروفیسیز بھی موجود ہے، پھر بھی یہ کتنے ڈھیٹے ایمان نہیں لاتے. تو سر میرا یہ سوال ہے، آپ اپنی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، آپ نے نماز اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دی ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کے عقیدے قرآن کے مطابق ہے؟ ایک ہمارے حیدر نقوی بھائی ہے، شیعہ عالم ہے، ڈیسنٹ قسم کے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی. کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور وہ کہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں یا کر چکا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کی کون سی کتاب ہے کہ جس کو میں پڑھ کے اپنے عقیدے درست کر لوں اور قیامت کے دن کی کامیابی میری مقدر ہو جائے. تو آپ بڑے فخر سے کہیں گے قرآن، اور اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے. آگے سے اگر وہ گورا پوچھ لے کہ بھائی آپ نے اس قرآن کے مطابق اپنے عقیدے صحیح کر لیے پڑھ کے، تو کتنے مسلمان ہیں جو کہے یہ ہاں ہم نے اپنے پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کر لیے. آج کل تو یہ کتاب سے مردے بکشواتے ہیں، اس سے نہیں بکشے جانے والے. یہ قرآن آپ میت کے ساتھ بھی دفن بھی کر دیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے وہ اعتراض کرتے تھے. اب اگلی آیت میں دوسرے اعتراض کو ایڈریس کیا جا رہا ہے ابراہیمی قبلے کے حوالے سے. وہ تو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبلے کو چینج کیا تھا 17 مہینے کے لیے. بیت المقدس تھا مدینہ شریف میں، اور پھر بعد میں بیت اللہ ہوا. وہ اس لیے کہ یہودی آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے کہ اگر یہ ابراہیمی نبی ہوتا تو پھر مکے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. اللہ تعالیٰ نے 17 مہینے اس لیے پڑھائی کیونکہ جاتے ہی کوئی بڑا کانفلکٹ نہ کھڑا ہو. لیکن ہوا یہ کہ ان 17 مہینے میں اندر بیٹھ کے تو مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا کہ یہ ابراہیمی کہتا ہے نا، تو مکے کے طرف نماز کیوں نہیں پڑھتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سیاقولو صفحہ، ان قریبی بے وقوف لوگ کہیں گے ان کا قبلہ کیوں چینج ہو گیا. حالانکہ اندر یہ بات کرتے ہیں ان کی بات پوری ہو گئی. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو نیا قبلہ بنا دیا ہے، انہوں نے قبلہ ہی بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ کسی طرح بھی خوش نہیں ہوں گے.
وَإِذَّا خَاطَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے جب کبھی بھی تمہارا کوئی معاملہ ہو تو سلام متارکت کر کے آگے چلے جائیں۔ تو وہ ٹینشن پڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کیا، تو اب کہنے لگے مکہ کہاں سے آ گیا؟ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وہاں پر بھی آیا تھا، یہاں پر بھی ہے۔ ان اولا بیتی ادی علم ناسی لل لذی بی بکاتا مبارکوں من ہدل للعالمین، بے شک دنیا میں پہلا گھر جو اللہ نے مقرر کیا تھا لوگوں کے لیے کہ اس میں لوگ جا کر اللہ کی عبادت کرے، وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے۔ یہ مکہ اور بکہ یہ دونوں ایک ہی شہر کے دو نام ہیں، اور پریکٹیکلی بڑا آسان ہے سمجھنا۔ انڈیا میں ایک شہر ہے، اسے بامبے بھی کہتے ہیں اور ممبئی بھی کہتے ہیں، تو یہ دونوں پروناؤنسیشن استعمال ہوتی تھی، مکہ اور بکہ۔ بہودل للعالمین، اور وہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ایک روشن نشان ہے، ایک ذریعہ ہے، پوری کی پوری دنیا میں اللہ نے اس کو مقرر کیا، اور اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم نے تو اس کی بنیادیں اٹھائی تھی، سورہ ابراہیم میں آتا ہے۔ تو ابراہیم سے پہلے بھی دنیا تھی، وہ لوگ بھی قبلے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ابو ذر غفاری نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی مسجد زمین میں تعمیر کروائی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد الحرام۔ پھر پوچھا اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا بیت المقدس، ایلیا میں جو یروشلم کے اندر جو ہے۔ پھر پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یعنی تعمیر میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا، یعنی پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا، اس کے 40 سال بعد وہ والا قبلہ جو مسلمانوں کو قبلہ اوسط ہے، ہم ویسے اسے قبلہ اول کہتے ہیں۔ دیکھیں پوری امت کے علماء پڑھے لکھے ہیں، حالانکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ قبلہ اول کا نام دیا ہوا ہے، سر قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہی ہے، اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ۔ بیت المقدس قبلہ اوسط ہے، صرف 17 مہینے کے لیے کے درمیان میں قبلہ تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں، ابراہیم کا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ تو پہلا قبلہ کون سا ہوا؟ کعبہ۔ پھر نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے ہے نا، تو 17 مہینے کے لیے مدینے میں صرف اپنے آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھا، پھر دوبارہ واپس ہو گیا، اور جب نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف میں تھے تو آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مستجاب دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے، جسے دونوں قبلوں کے طرف منہ ہو جاتا تھا۔ پھر اسی وجہ سے حضرت عمر نے رسول اللہ کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ اپنا مصلی بدلیں، کیونکہ یہاں تو پھر بھی شک رہ سکتا ہے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے جب حضرت عمر نے مشورہ دیا تو آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلا گھر تو اللہ نے کعبہ تعمیر کیا تھا، فیہا آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے بڑا مقام ابراہیم ہے،
اور وہ بڑی نشانی ہے جناب. وہاں ابھی بھی یلو کلر کی جو عمارت ہے مقام ابراہیم کی نظر آتی ہے. اس میں ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، اور وہ پتھر تعمیر کعبہ کے دوران خود بخود بڑا ہو جاتا تھا. 55 فٹ کی اونچی عمارت ہے، اور پھر اینڈ میں برکت کے طور پر اس نے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لے لیے، اور وہ قیامت تک کے لیے روشن نشانی ہے اللہ کی. اس کی اندر کی تصویریں بھی اویلیبل ہے. وہ مٹی کا تو نہیں ہے، پتھر ہے. پتھر میں انبیاء کے پاؤں کا نشان آنا یہ معجزہ ہے، ورنہ پتھر میں تو نشان نہیں بنتا جب تک خود کھودا نہ جائے. تو وہ پتھر موم ہو گیا ان کے لیے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے لوہا نرم کر دیا تھا داؤد کے ہاتھ میں. وہ زیرہ بناتے تھے. داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زیرہ بنانے کے لیے کوئی انگیٹھی نہیں چلانی پڑتی تھی. وہ آٹے کی طرح گون لیتے تھے اس کو. سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے نرم کر دے. ومن دخلہ کان آمنا، جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. اور یہ اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ مشرکین عرب بھی اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی کعبے کے اندر دیکھ لیتے تھے نا، اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے یہاں تلوار اٹھانا منع ہے. اس چیز کو اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے. جیسے ہمارے لوگ مزار پہ جوتی اتار کے جاتے ہیں اور واپس الٹے قدم سے آتے ہیں، پیٹ نہیں دکھاتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ مسجد سے الٹے قدم نہیں آتے، کعبے کو پیٹ دکھا کے آ جاتے. آپ کمپیریزن دیکھ لیں تو بابوں کو انہوں نے کعبے سے اوپر رکھا ہوا ہے. بخاری مسلم میں کئی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب صحابہ آتے تھے، اس میں الفاظ ہے صحابہ آیا اور پھر مڑا تو پیٹ کرتے جاتے تھے. اس میں کون سی گستاخی ہے؟ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے. امن والی جگہ تھی، اور اس چیز کو قریش مکہ اتنا کیش کرواتے تھے کہ پورے عرب میں باقی قافلے تو لوٹ لیے جاتے تھے تجارت کے دوران، لیکن قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا. وہ کہتے تھے جناب یہ جو یہی سمجھ لے گدی نشین ہے اس قبلے کی. اور پھر دوسرا، ہر قبیلے نے اپنا ایک بت بھی رکھوایا ہوتا تھا. ان کو ڈر بھی ہوتا تھا کہ مکے کے سردار ہمارا بت کو باہر ہی نہ پھینک دے. تو وہ اس لیے پھر اللہ نے اس کا احسان جتایا ہے. لیلافی قریش الافہم رحلتا شتائی والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. اس گھر کا صدقہ کھا رہے ہو تو اس گھر کے مالک کی عبادت بھی تو کرو، اس کو بتوں سے پاک کرو. اللہ نے اس کی وجہ سے تمہاری سردیوں کا اور گرمیوں کا سفر آسان کر دیا. نہ تمہارا قافلہ کوئی لوٹتا ہے، نہ کوئی تمہارے ساتھ مس بہیو کرتا ہے. یہ ساری برکتیں تم اسی لیے تو حاصل کر رہے ہو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہے وہ اس گھر کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ. اور جو کفر کی روایش اختیار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو اللہ تعالیٰ یاد رکھو تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے. اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی حج کرے یا نہ کرے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
اس کے ساتھ تمہیں جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ کفر کر رہا ہے۔ دیکھیں نا الفاظ ہے، کفر نہ شکری کے معنوں میں بھی ہے، شریعت توڑنے کے معنوں میں بھی ہے۔ ویسے اس کے سپورٹیو ایک حدیث ہے، وہ ضعیف ہے، جامعہ ترمذی میں، کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج کے لیے نہ آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے طرف سے چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ حدیث اصول محدثین پہ ضعیف ہے جامعہ ترمذی کی، لیکن اس آیت کی وجہ سے سپورٹیو ہو جاتی ہے۔ آیت تو بڑی چیز ہے نا، کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے، اور جو پھر بے پرواہی کی روش اختیار کرے گا، حج نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر بے پرواہ ہے اس سے۔ استطاعت یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ آپ حج کے لیے جا سکے، اور پیچھے اتنا دے جائے کہ وہ اتنے عرصے کے لیے گزارا کر لے اور آپ پھر واپس آ جائے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جناب پہلے میں یہ کر لوں وہ کر لوں پھر وہ کر لوں، اینڈ میں حج کروں گا، اینڈ میں کچھ بچے گا تو حج کرے گا نا۔ اس طرح تو کسی پر بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ دکان بند کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، بچہ بڑا ہو جائے، اور سب سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب آپ حج عمرہ پہ جائیں نا، آپ کو باقی ملکوں سے تو ینگ لوگ نظر آئیں گے، 15 سے لے کے 25 سال تک کے، اور جتنے بابے دکھیں گے نا وہ انڈیا پاکستان کے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے کوئی انڈونیشین بابا دکھایا ہے جو آیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے، یا ایران سے یا مصر سے اور ترکی سے، دیکھیں بہت کم ہوں گے، ادھر سارے ہی بابے ہوتے۔ یہ ایٹیٹیوڈ بالکل ہی غلط ہے، اللہ کو سیریس لے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش آ گئی تھی۔ کئی ایک لوگ جو میرے اپنے جاننے والے ہیں جن کے پیچھے میں پڑا ہوا تھا کہ حج کرو حج کرو، کورونا کے ٹائم پہ روتے تھے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمارے پاس چانس تھا، پیسہ تھا، ہم نے نہیں کیا۔ تو یہ بہت سیریس ایشو ہے، حج کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حج کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دی ہے، مسئلہ نمبر 54A-B-C-D۔ 54A مسئلہ عمرہ کے طریقے پہ تھا، 54B حج کے طریقے پہ، 54C-D قبر رسول کی حاضری اور قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑے ہوئے عقائد اور نظریات کے ساتھ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ سے شوق ہو ضرور دیکھیں، ورنہ تو میں اس آیت پہ بھی اگر حج کے ایشو ڈسکس کرنا تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرما دو اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہو، واللہ شاہدون اعلی ما تعملون، جبکہ اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تم لوگ تو یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہماری کتابوں میں آخری نبی کی پیشگوئیاں موجود ہے، اب آخری نبی آئے تو سب سے پہلے تمہیں نے ان کے دشمن بن گئے۔ تمہارا تو کام تھا کہ اس نبی کا ہاتھ بٹائے، تم پہلے کافر بن گئے۔ اہل کتاب میں جیوز اور کرسچنز مراد ہے، کر ہم بھی یہی رہے، اہل کتاب ہم بھی ان معنوں میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اہل قرآن کہا ہے مسلمانوں کو،
سنن نسائی الکبرا کا جو چیپٹر ہے نا فضائل قرآن، اس میں یہ ہے، اے اہل قرآن، ہم بھی اہل کتاب ہے، ہم بھی اس کتاب کو ماننے والے ہیں، ان کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی تم فرماؤ کہ اے اہل کتاب، لما تو صدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے پاکیوں کو کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان کے لے آئے، تبغونہا عواجا، تم چاہتے ہو ٹیڑھا راستہ، یعنی جو 2-4 بندے قبول کر رہے ہیں ان کا بھی ذہن الجھاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُہَدَاء، حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی پیشگوئیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تمہارے کرتوت ہے ان سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان توتی افریقم من الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی باتوں میں آئے نا، یرودکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے، تمہیں الٹے قدم پھیر دیں گے۔ پوچھتے بنا کے سوال تو قیامت تک ختم نہیں ہوتے۔ جب آپ طے کر لیا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ، پھر تو بات ختم ہو گئی ہے۔ اب بار بار اس چیز کے اوپر لکیر کھینچنا، یہ بھی دیکھو یہ بھی دیکھو، بھائی آپ کو بتایا وہ عمل کر لیجئے، جو اگلی بات ہے وہ مت پوچھو۔ وہ تو صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تلے ہوئے ہے، جب تمہیں بتا دیا کہ انہوں نے یہ بے ایمانیاں کی ہے تو اب ان کی کریڈیبلٹی ہو گئی ہے لوز۔ بھائی آپ خدا کے اوپر بات کریں، خدا ہے یا نہیں ہے، باقی سارے سوال بعد میں ہوں گے۔ پہلے یہ بتاؤ تم خدا کو مانتے ہو یا نہیں؟ تو جب خدا کو ہی نہیں مان رہے ہو تو باقی سوال تو چھوٹے ہیں، اور جب خدا کو مانو گے نا تو پھر ہم بات کریں گے ول آف گاڈ میں۔ تم تو کہو گے کہ ایک بچے کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو بنایا تو اگلے بچے کی پیدائش کا ذریعہ مرد ہونا چاہیے، تب انصاف ہوگا۔ تو وہ تو انصاف ہوگا نا۔ تو ول آف گاڈ کہاں آ گئی؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا یسألو عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھے گا یہ کیوں کیا۔ وہ مالک ہے، تم اپنی کریشن کر لو، اس کے اوپر اپنا حکم چلاؤ۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، اس سے ول آف گاڈ پہ بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں خدا ہے یا نہیں ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور ونس گاڈ ایگزسٹ تو باقی سارے سوال فضول ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتُ اللہ، اور تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیت تم پہ پڑھی جا رہی ہے۔ وَفِكُمْ رَسُولُهُ، اور رسول اللہ خود اللہ کی سب سے بڑی نشانی تم میں موجود ہے۔ ان کا کردار، ان کا اعمال، ان کی فعال، ان کا کیریکٹر خود توحید کے اوپر گواہ ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی پکڑ لیتا ہے اللہ کو مضبوطی سے، فقط ہدی الی صراط مستقیم، تو اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دی جاتی ہے۔ جو اللہ کو پکڑ لے، اور اللہ کو پکڑنا کیا ہے؟ قرآن کو پکڑنا۔
رسول اللہ کو پکڑنا. جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، قرآن اور میرے نبی کی سنت، اور غدیر خون پہ قرآن اور اہل بیت. انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن میں اگلی دفعہ کروں گا. ٹائم مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.